मलिक अहमद खान भच्चर साहब आपने 96 वोट्स लिए और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब आपने 224 वोट्स लिए। जिस दिन इलेक्शन होगा उसके 21वें दिन जो भी ट्रांजिट स्पीकर होंगे तो वो 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। The total number of votes casted in this poll today are 147, out of which Honorable Member Syed Uwais Qadir Shah MP has secured 111. So I declare Honorable Member Syed Uwais Qadir Shah MPA, who has secured the highest number of votes, to have been elected as a Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. A very warm welcome to Newsline. मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, कल पंजाब में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब हुआ और आज सिंध असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब हो चुका है। यूं मुल्क में हुकूमत साजी का अमल जारी है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास भी 28 और 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान है। जबकि अगर वफाक की बात करें तो वहाँ पर भी हुकूमत साजी के लिए जो है वो इत्तेहादी जमातों की मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अहम सवाल ये है कि हुकूमतें तो बन रही हैं, मगर ये कितनी देर पा होंगी और कितने अरसे तक चल सकेंगी, और क्या अवाम की तवक्कुआत पर, दिस इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन, कि क्या वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगी। ये हैं आज के अहम सवालात जिनके जवाबात ढूंढने की हम कोशिश करेंगे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। अब्बासी साहब, आप उन लोगों में से हैं, जब हम आपसे इलेक्शन से पहले बात करते थे, इलेक्शन जब नहीं हो रहे थे, ज़रा गुमगो की कैफियत थी, तो आप कहते थे कि इलेक्शन जो है ये इस सारी जो ये इंस्टेबिलिटी है, जो ये अनसर्टेनिटी है, इसकी जो ये सलूशन है वो इलेक्शन एक सलूशन है इसका। क्या आपको लगता है जिस किस्म के इलेक्शन हुए हैं, क्या आपको लगता है कि चीज़ें सुलझाव की तरफ जा रही हैं या मज़ीद उलझाव की तरफ जा रही हैं? मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप इलेक्शन से पहले आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे तो ये इलेक्शन मज़ीद इंतशार का बायस बनेंगे। वो चीज़ आज आपके सामने है। आप ये भी देख लें कि इलेक्शन जिस तरह हुए हैं, जो अवाम में इनकी जो कबूलियत में कमी है वो मज़ीद इस मामले को ख़राब करेगी। इसलिए ये हुकूमतें जो हैं ये एक दिन रहें या 5 साल रहें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत मुश्किल होगा इन हुकूमतों के लिए परफॉर्म करना, मुल्क के मसाइल हल करना, मुल्क के मामलात को आगे लेकर जाना। इसलिए ये एक बड़ा चैलेंज है। इसको कैसे जो नई लीडरशिप है उसको संभालती है, ये अब वक्त बताएगा। अच्छा भाई साहब, हमारे यहाँ एक रवायत बन चुकी है कि हर इलेक्शन के बाद जो है वो धांधली का शोर जो है वो मचता है, और इस वक्त भी मुल्क के तूल अर्ज से जो है वो धांधली की आवाज़ें आ रही हैं। हर दफ़ा की तरह रवायत जो हमारी है कि अच्छा जी वो ट्रिब्यूनल्स में चले जाते हैं, कोर्ट्स में चले जाते हैं, स्टे पे लोग बैठे रहते हैं। अगर इस दफ़ा भी हमने रवायती अंदाज में इसको डील करने की कोशिश की तो क्या आपको लगता है कि जो हम जहाँ मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं हम आगे जो है वो बढ़ पाएंगे, या हम मज़ीद जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगी? देखिए, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो जानते हैं कि वो जीते हैं या नहीं जीते। बाकी आप कभी फॉर्म 47 जीत जाता है, कभी 45 जीत जाता है। ये आज मुल्क को 70 साल बाद भी हम फैसला नहीं कर पाए कि इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं, इलेक्शन के बारे में जो ख़राबी है उनको कैसे दूर किया जाता है। फॉर्म 45 भी इलेक्शन कमीशन के अफसरान ही देते हैं, फॉर्म 47 भी वही देते हैं। इसके अंदर ये ख़राबी कैसे पैदा होती है, इसको दुरुस्त करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आज से 60 साल पहले भी फॉर्म 45 जो थे वो फातिमा जिन्ना साहबा ने उठाए हुए थे। फॉर्म 47 अयूब खान साहब के पास था। उसके बाद से हम देख रहे हैं हर इलेक्शन में यही चीज़ होती है। हर उसमें कोई नई जिद्दत हम पैदा कर लेते हैं, इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाते हैं और नुकसान मुल्क का होता है। तो ये कुछ इसको दुरुस्त करने में ख्याल है आज ही आखिरी दफ़ा ये जो इलेक्शन हुए हैं इनको आखिरी समझें कि मुल्क के हालात को दुरुस्त करने के लिए इलेक्शन के हालात को पहले दुरुस्त करने, वरना मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं होंगे। जिस इलेक्शन में इतना इबाम पैदा हो, यहाँ लोग बैठे हैं वो कहते हैं मैं 50,000 से जीत गया हूँ, फॉर्म 47 कहता है तुम 40 से हार गए हो। ये कैसे ही पैदा हुआ? ये जो इख्तलाफ है इन नंबर्स के अंदर ये कैसे पैदा हुआ? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। तो
बड़ी बदकिस्मती है। तो फिर हुकूमतें कैसे चलेंगी, ये मुझे को समझा दे। जिस हुकूमत का अपना मैंडेट ही मुतनाज़ा हो, वो कैसे चल पाएगी? जिस हुकूमत का अपना मैंडेट हो, वो मैंडेट मुतनाज़ा हो, कैसे चल पाएगी? बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, नवाज शरीफ साहब की जो वो विक्ट्री स्पीच थी, और ख़ास तौर पे उस वक्त जिस वक्त उन्होंने आई बिलीव 60 और सीटें जो हैं उस वक्त उन्होंने जीती थी, PTI वाज लीडिंग बाय लाइक 80+ सीट्स, और माइंड यू उस वक्त भी 56 सीटें जो हैं वो उस वक्त रहती थी जिनके नताइज अभी नहीं आए थे। क्या हकीकी मायनों में उस विक्ट्री स्पीच से, या ये कह देना कि जी मेरे पास वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ये क्लेम कर देना और उससे जो है ये कहना कि जी हुकूमत साजी में हम जाना चाहते हैं, क्या आप समझते हैं जो आपकी साबका जमात का जो एक वो मोटो लेके चले थे, एक नैरेटिव लेके चले थे, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत मिली है? वोट की इज्जत जो है मजीद मजरूह हुई है? देखिए, इन बातों का फैसला तो वक्त ही करेगा ना। मैं आज क्या इस पर राय दे सकता हूँ, लेकिन जो मैंने पहले कहा, जो आदमी इलेक्शन लड़ता है वो जानता है कि मैं जीता हूँ या हार गया हूँ। आज जो लोग असेंबली में बैठे हैं वो जानते हैं वो जीते थे या हार गए थे। मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन जो मर्जी कहता रहे उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जानते हैं, जिस आदमी को पता होगा मैं जीता नहीं था, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, वो कभी काम नहीं कर पाएगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और हमने मुसलसल इन मामलात में मार खाई है। आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पिछले 70 साल की तारीख है। और जो मुल्क अपने इलेक्शन दुरुस्त नहीं करा सकते, उनका निज़ाम भी दुरुस्त नहीं चलेगा, उनका निज़ाम नहीं चल सकता, वो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर पाते। इस बात को समझें। भाई साहब चलें, आप इस पे तो जिस तरह आप बार बार ये कह रहे हैं कि जो जीता हुआ है उसे भी पता होता है, जो हारा हुआ है उसे भी पता होता है, बट हैविंग सेड दैट, ये जो क्या, चले मैं इस पे आ जाती हूँ, जो स्पीच हुई, क्या आपको लगता है कि दैट वाज द राइट टाइम फॉर द स्पीच, स्पेशली बेयरिंग इन माइंड कि उसमें 56 सीटें थी जिनके रिजल्ट भी नहीं आए थे? तो ऑलरेडी 2013 के जो नताइज हैं उनको लोग कहते हैं कंट्रोवर्शियल थे, मियाँ साहब ने पहले स्पीच कर दी, लेकिन इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है कुछ अनप्रेसिडेंटेड ही हो गया। अभी 56 सीटें, मतलब दैट्स अ फेयर अमाउंट ऑफ सीट्स जिनके रिजल्ट ही नहीं आए थे और विक्ट्री डिक्लेयर हो गई। देखें, विक्ट्री वो गलती है सही है, ये उनका फैसला जो तकरीर करते हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उसमें कोई राय की गुंजाइश है। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आपके इंतखाबात मुतनाज़ा हो गए हैं, लोग कबूल नहीं कर रहे, आप सड़क में निकल जाएं। ये इलेक्शन एक मजाक बन गए हैं बदकिस्मती से। वो इलेक्शन जो मुल्क को इस्तेकाम देते हैं आज इंतशार का ज़रिया है, आज माशरे में तफरीक का ज़रिया है। इसलिए बड़े अनोखे, बड़े अजीब से हालात मुल्क के अंदर पैदा हैं इस वक्त शायद हमें इस बात का एहसास नहीं है। भाई साहब, अगर क्योंकि आपने बड़ा क्लोजली जो है वो काम भी किया है नवाज शरीफ साहब के साथ, आपकी बड़ी एक क्लोज एसोसिएशन भी रही है, इफ़ यू वर वन ऑफ हिज एडवाइजर्स, वुड यू हैव एडवाइज्ड हिम कि आप ये स्पीच कर दें? देखिए, मैं वहाँ नहीं था, मुझे हालात का पता नहीं है कि उन्होंने स्पीच क्यों की है। स्पीच उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने की है। बाकी मेरा क्या मशवरा होता, मैं उसके बारे में कोई राय नहीं दे सकता। अगर मैं वहाँ पे होता तो मशवरा ज़रूर दे देता, अगर वो मशवरे के तलबगार होते। क्या मशवरा देते हैं भाई साहब? नहीं, मैं देखिए, मैं उस पर राय नहीं देना चाहता। जिस चीज़ में शामिल नहीं उस पर राय क्या देनी है। अच्छा चले, ये मुझे बताइए कि इस वक्त जब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज एक दफ़ा फिर मुल्क में जो सिनारियो नज़र आ रहा है वो लग रहा है कि PDM पार्ट 2 जो है वो बनने जा रही है। हम उस राह पे गामजन हैं। मुझे याद है कि जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था, होने जा रहा था, उस वक्त आप उन लोगों में से थे जो आप समझते थे कि हालात हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, और अगर हम महंगाई जो है वो कम नहीं कर सके तो आगे तो कम अज़ कम नहीं जाएगी। उसके बाद जो हुआ वो हम सबके सामने है। 16 महीने की बदतरीन जो है वो हुकूमत गई, उसमें PMLN ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, सबसे ज़्यादा PMLN ने सफ़र किया। और हालात इस वक्त ये हैं कि 2018 का जो इलेक्शन था, जब 85 सीट्स जीते थे तो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया था कि जी ये धांधली हो रही है, और इस वक्त हमने 60 सीट, PMLN ने 60 सीटों पे जो है वो कनात करके और ये विक्ट्री स्पीच अपनी जो है वो अनाउंस कर दी। ये हुकूमत अगर इसी तरह चलती है, PDM पार्ट 2 चलती है, क्या आपको लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो मज़ीद जो है वो एक गिरावट की तरफ जो है वो मैंडेट को लेकर जाएगा? 85 से 60, मतलब बहुत सारा आपको इस वक्त जो टफ कंपटीशन जो है वो मिला है, इवन इन योर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बड़ा टफ कंपटीशन मिला है। डू यू थिंक और पॉलिटिकल कैपिटल लूज होगा?
یا جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ہم ڈیلیور کر لیں گے, ہم کچھ کر دیں گے, وہ کوئی میریکل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ حکومت جو آئی ہے وہ ڈیلیور کرے. مینڈیٹ کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات کا اظہار ہر سطح پہ کیا جا رہا ہے, اس لیے اگر مینڈیٹ مشکوک ہو, مورل اتھارٹی میں کمی ہو تو حکومت چلنی ذرا مشکل ہو جاتی ہے. باقی ڈیلیوری کی جو بات ہے, آپ کے سامنے 16 مہینے کی حکومت ہے, وہ کون سی تربیت پچھلے 6 مہینے میں ہوئی ہے جس کے ذریعے یہ حکومت اب ڈیلیور کر پائے گی؟ پی ڈی ایم کی آپ حکومت اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی شاید اس حکومت کا حصہ نہیں ہے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب اس کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. پی ڈی ایم کے سربراہ فی الحال تو نہیں ہے سر. جی پی ڈی ایم کے ابھی تک صدر وہ ہے, جنرل سیکرٹری میں ہوں, اب تو دونوں نہیں ہیں. اس لیے پی ڈی ایم کی حکومت تو مت کہے. اور ایک انوکھی سی بات ہے کہ جو دوسری بڑی جماعت ہے وہ کہتی ہے ہم سپورٹ کریں گے, اتحادی نہیں ہے. تو یہ کون سی سپورٹ ہوتی ہے اتحاد کیے بغیر؟ سپورٹ کون سی اتحاد کیے بغیر ہوتی ہے؟ تو بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں اس کے اندر. اللہ کرم کرے جی. سر اس کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. نہیں, وہ کڑوا تھو اب نہیں کر سکتے نا. یہ پھر ڈیلی بیسس کی حکومت بن جائے گی کہ آج پیپلز پارٹی کو بات پسند نہ آئی تو حکومت کی چھٹی ہو گئی, وہ کام بھی نہیں کر پائیں گے. اس لیے ذرا حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں. بڑے ملک کے معاملات بڑے پیچیدہ ہیں, بڑے مشکل ہیں. لیکن بھائی صاحب اگین حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو پی ایم ایل این سب سے بڑا جو ہے اس پورے کیس میں سب سے بڑی لوزر جو ہے وہ پی ایم ایل این ہوگی. صرف حکومت بنانے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ وکٹوریس نہیں اپنے آپ کو ڈکلیئر کر سکتے, بیکاز اگین آپ ہی کی وہ اسی بات پہ آؤں گی کہ پیپلز پارٹی فوائد تو جو ہے وہ سارے لے رہی ہے, اور وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ سارے ہم لیں, آئینی پوزیشن ساری ہم لیں, مرضی کی اپنی جو ہے وہ پک اینڈ چوز کریں, لیکن جو ڈسکریڈٹ ہے, جو مشکل فیصلے ہیں, وہ سارے آپ نے کرنے, وہ سارے آپ کی جھولی میں. دیکھیں آپ نے جو بات کر دی اسی میں سارا جواب ہے کہ ایک جماعت اقتدار میں آ رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ سب سے بڑی لوزر وہی ہوگی. تو یہ آج جو لوگ جیتے ہیں وہ ہار گئے. تو بڑی عجیب سے معاملات ہیں ملک کے اندر کہ آج جو لوگ اقتدار میں حکومتیں بنا رہے ہیں ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ بڑا نقصان اٹھائیں گے. تو یہ کس قسم کی سیاست ہے, کس قسم کے حالات ہیں, میری سمجھ سے باہر ہیں. بھائی صاحب آپ بہت اچھی طرح جو ہے وہ آپ نے جتنا کلوزلی دیکھا ہے پورے سسٹم کو, شاید ہی کسی نے اس طرح دیکھا ہو, جو ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز ہیں اس وقت, بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز ہمیں لینے ہیں ویزا وی دی اکانومی سب سے آبویسلی اس وقت جو ہے وہ پرائم جو ہے وہ ترجیحات میں جو ہے وہ شامل ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم جانتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتا, آئی ایم ایف کے قرضوں کے, آئی ایم ایف کی شرائط کے بغیر نہیں چل سکتا. آئی ایم ایف کی شرائط دیکھیں تو اس میں بجلی بھی آپ کو بڑھانی پڑے گی, آپ کو گیس میں جو ہے وہ بھی بڑھانی پڑے گی, آپ کو پی آئی کی پرائیویٹائزیشن آلریڈی وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں, دیگر پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ان چیزوں کے بارے میں کیا رہا ہے ویزا وی پرائیویٹائزیشن اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے. تو یہ کس طرح, یہ کام کس طرح ہو پائیں گے, یا پھر کچھ آپ سمجھتے ہیں کچھ گراؤنڈ رولز ڈسکس ہو چکے ہیں, یا یہ کہہ دیا جی اکانومی ایک ایسا چیز ہے جس پہ ہم جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اس پہ سیاست نہیں ہوگی, وہ جو چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے وہ شاید کہیں اس وقت جو ہے وہ کہیں کار فرما ہوگا. دیکھیں چارٹر آف اکانومی کی بات نہیں ہے, آج تو آپ نے حکومت چلانی ہے, چارٹر کی بات نہیں ہے, یہاں تو اسپیسیفکس ہیں یہاں پر تو. اور یہ آئی ایم ایف کوئی جو باتیں کرتا ہے یہ وہ بنیادی باتیں جو آپ کو خود کرنی چاہیے, آئی ایم ایف کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ بجلی کی پوری قیمت کنزیومر سے ریکور کریں, تو پھر آپ اگر ریکور نہیں کریں گے تو آپ کو 25% سود پہ وہ قرضہ لے کر وہ کمی پوری کرنی پڑے گی. کیا آپ 25% سود کی صلاحیت رکھتے ہیں ادا کرنے کی؟ اس کا بوجھ پھر عوام پہ پڑے گا. اگر آپ بجلی میں چوری نہیں روک سکتے وہ بوجھ عوام کو اٹھانا پڑے گا. اگر آپ نے پی آئی اے چلانی ہے سال میں جو بھی 30, 40, 50, 60, 100 ارب روپیہ خرچ کر کے, وہ آپ کا اپنی مرضی ہے, آپ وہ اضافی قرضہ لے کر اس کو چلائیں, لیکن یہ آپ چلا نہیں سکتے. یہ وقت کے دن بتا دیا ہے کہ آپ نے چیزوں کو پرائیویٹائز کرنا ہے, آپ نے اپنی بجلی کی ریکوریز کرنی ہے, آپ نے پورے پیسے ریکور کرنے ہیں, آپ نے نظام کو ایفیشینٹ کرنا ہے, چوری کو ختم کرنا ہے. یہی گورننس ہوتی ہے.
گورننس کوئی اکاؤنٹنگ تو نہیں ہوتی کہ آپ نے یہاں سے 2 جمع کر کے وہاں سے 2 منہا کر دیے اور یہ آپ سارا دن یہ کام کرتے رہیں. اکانومی کے اندر یہی مشکل فیصلے ہوتے ہیں جن کی بات ہم کرتے ہیں. اور یہ مشکل فیصلے آپ کو جا کے آگے ڈیویڈنڈز پے کرتے ہیں, آپ کے مسائل کو حل کرتے ہیں. تو وہ 16 مہینے تو ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا. شاید ہمیں اس دفعہ کچھ صلاحیت ہمیں پیدا ہو گئی وہ فیصلے کرنے کی. جب آپ کہتے ہیں 16 مہینے ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا, تو اس وقت تو چلیں پھر پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ وزارتیں بھی لی ہوئی تھیں, کسی حد تک وہ they were shouldering the burden. اس دفعہ تو بالکل ہی وہ سائڈ پہ ہیں. اور اگلے دن میں دیکھ رہی تھی قمرالزمان قاہرہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہی چینل کے جو ہے وہ مارننگ شو میں آئے تھے, اور انہوں نے کہا جی اگر ہم لے لیتے ہیں وزارتیں تو آپ ہی لوگ, میڈیا ہی ہم سے بعد میں پوچھے گا جب مہنگائی آئے گی کہ آپ نے کیا کیا. تو وہ آلریڈی کنارہ کشی جو ہے وہ اس سے اختیار کر رہے ہیں. اگین یہ ڈیفیکلٹ فیصلے جو ہیں, یہ کیا آپ سمجھتے ہیں اس پہ کچھ کنسنسس ہو گیا ہے, یا اکیلی پی ایم ایل این تو نہیں کر سکتی؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کی جب بات ہے, آپ لوگوں کا ہی دور تھا حکومت کا, تو گولیاں چل گئی تھیں. اینڈ اف مائی میموری سروز می رائٹ 2 people lost their lives. سو بڑی مشکل جو ہیں وہ فیصلے تھے, یہ اکیلے تو نہیں ہو سکیں گے. یہ اکیلے نہیں ہو سکتے تو پھر اقتدار میں نہ آئیں. یہ چوائس آپ کے پاس ہے, مت حکومت بنائیں. اگر آپ فیصلے بھی نہیں کر سکیں گے, آگے بھی نہیں چل سکتے ہیں, تو حکومت بنانے کا مقصد کیا ہے؟ سر لیکن جو اس وقت پیپلز پارٹی, میں اگین وہی بات کر رہی ہوں کہ اس وقت چلیں ایک تو حکومت دھاندلی کا شور تو اٹھ ہی رہا ہے, ملک کے طول و عرض سے جو ہے اٹھ رہا ہے, لیکن اس وقت کیا وہ فارمولا ہوگا کہ جس پر کم از کم اکانومی پر سب جو ہیں وہ متفق ہوں, یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس پہ جو ہے وہ کوئی گراؤنڈ رولز طے کیے جا سکتے ہیں وداؤٹ ایڈریسنگ دھاندلی والا شور جو ہے, اس کے بغیر کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں دھاندلی کو ایک طرف رکھ دیں نا, دھاندلی ہی آپ کی, جب آپ کے پاس مینڈیٹ مشکوک ہو آپ نہیں چل سکتے, اس بات کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا. چلیں میں ایک طرف رکھ دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, یہ الیکشن ہوا ہے, کسی جماعت نے ملک کے مسائل کی بات کی ہے, ان کے حل کی بات کی ہے, کوئی پلان دیا ہے؟ آج پلان اگر یہ ہے کہ مجھے اقتدار دے دیں اور میں سب ٹھیک کر دوں گا, تو یہ بھی اس میں بھی ہم ناکام ہو چکے ہیں. اقتدار میں بھی ہم 16 مہینے گزار کے گئے ہیں, اس سے پہلے 3 سال 8 مہینے عمران خان صاحب گزار کے گئے ہیں. ایک پیسے کا کام انہوں نے نہیں کیا, ایک فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. 16 مہینے اس حکومت نے بھی ایک فیصلہ نہیں کیا, ایک کام نہیں کیا. تو آپ کیا کریں گے آج, کدھر جائیں گے؟ اس لیے آپ نے اگر آگے چلنا ہے تو آپ کے صرف ایک راستہ ہے کہ آج ملک میں تفریق کو ختم کریں. اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر اس ملک کے عوام کو بیٹھے نظر آئیں کہ ہم مل کر آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. آج مسائل ایسے ہیں کسی کے بس کی بات نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں, مجھے شرم بھی آتی ہے کہتے ہوئے, کہ اگر آپ نیب کو ختم نہیں کریں گے آپ کا ملک نہیں چلے گا. اگر اسے کوئی اختلاف کرتا ہے تو کہہ دے نہیں نیب بڑا ضروری ہے ملک کو چلانے کے لیے, میں اس کے سامنے میں چپ ہو جاؤں گا. آپ یہ فیصلہ بھی نہیں کر پائیں گے. کس ادارے, اگر یہ ادارہ رہے گا آپ کا کوئی افسر کام نہیں کرے گا, یہ ملک نہیں چلے گا. آپ نے خود اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ SIFC جو بنی ہے اس کے فیصلے نیب میں نہیں چیلنج ہو سکتے, عدالتوں میں نہیں ہو سکتے, اس میں ملک کے رولز اپلائی نہیں کریں گے. لیکن آپ نیب کو وہیں ختم نہیں کریں گے تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو بنیادی فیصلوں کی میں بات کر رہا ہوں نا, یہ کوئی لمبی چوڑی ڈیبیٹ کی بات نہیں ہے. ایک ادارے کا 25 سال کا ریکارڈ ہے اس وقت جو, جی کیری آن 25 سال کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. اس ادارے نے ملک کو تباہ کر دیا ہے, حکومت کو مفلوج کر دیا ہے, اور آپ اس کو دل سے لگائے بیٹھے. اب ایسا بٹ PMLN کا جو اس وقت منشور آیا ہے اس میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نیب کو جو ہے وہ ختم کریں گے. گو کہ یہ باتیں ہم پہلے بھی بہت دفعہ سن چکے ہیں, COD میں بھی تھا. تو آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے, آف کورس آپ ان کو زیادہ اچھا جو ہے وہ سمجھتے ہیں, آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہنا اور کرنا 2 مختلف چیزیں ہیں. دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے پاس کون سا راستہ ہے؟ آپ نے کبھی راستے کی بات کی ہے کہ میں کیا کروں گا اقتدار میں آ کے؟ آپ اقتدار میں 16 مہینے اقتدار میں سب جماعتیں رہ کر گئی ہیں, آپ کچھ کر سکیں؟ میں تو ایک بنیادی میں کہتا ہوں رہنے دیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے کیس آپ رہنے دیں, اس ملک کو بچائیں. جو
آج آپ کا افسر فیصلے نہیں کرتا، وہ کام نہیں کر سکتا نیب کے خوف سے، نیب کے ظلم سے، تو پھر اگر آپ نے ملک چلانا ہے تو اس ادارے کو ختم نہیں کریں گے، ملک کیسے چلائیں گے اس ادارے کے ہوتے ہوئے؟ تو یہ بنیادی فیصلے بھی نہیں کر پائیں گے تو کل آپ کیا کریں گے؟ آج دیکھیں آج ملک کی مشکل کیا ہے. آج آپ کو جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں سیاست میں یہ سب اقتدار میں رہ چکے ہیں. وہ 6 مہینے میں کون سی تربیت انہوں نے حاصل کی ہے کہ ملک کے مسائل کو حل کر لیں گے؟ بھائی صاحب اس کا مطلب کہ ہم کوئی اچھے کی امید جو ہے وہ نہ رکھیں. یہ جو پولیٹیشنز ہمیں بتا رہے ہیں یا جو پارٹیاں آئی ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ملک کو اس دلدل سے نکال لیں گے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، آنے والا وقت بہت مشکل نظر آ رہا ہے. آپ جس باریکی سے دیکھتے ہیں اور جو ہمیں بھی جتنی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں مشکل فیصلے ہوں گے، تو کوئی اچھے کی امید کم از کم شروع کے کچھ سال تو نہ رکھیں، شاید اس پورے 5 سال میں جو ہے وہ نہ رکھیں. نیب کی بات کرتی ہوں، نیب پہ کیونکہ آپ ابھی بات کر رہے تھے اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی افسر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بیکاز نیب کا ڈر اتنا ہے کہ کوئی جو ہے وہ نیب کسی کے بھی پیچھے جو ہے وہ آ سکتا ہے. بٹ صرف افسر نہیں سر، جو ہم نے دیکھا ہے نیب کا جو اصل استعمال ہوتا ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنے مخالفین کے اگینسٹ ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ماضی کی گو کے باتیں تو بہت ہو رہی ہیں کہ جی ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، ہم اس میں جو ہے وہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، پر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو وشس سائیکل اس ملک میں جو کتنے سالوں سے چل رہا ہے، جو پارٹی آتی ہے وہ آ کے اپنے اپوننٹ کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کرتی ہے، کیا اس دفعہ بھی یہ ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کچھ مختلف شاید ہو جائے میراکیولسلی؟ 3-4 مہینے لے لیں، سکور سیٹل کر لیں. سکور بھی سیٹل نہیں ہوتے، ہم سے سکور بھی سیٹل نہیں ہوتے، وہ کام وکٹمائزیشن بھی نہیں ہوتی. اس لیے جو ادارہ وکٹمائزیشن بھی نہ کر سکے، 25 سال میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں کو نیب نے پکڑا ہے، کتنوں کا احتساب ہوا ہے. نیب نے ثابت کر دیا کہ اس ملک کے تمام سیاستدان نیک اور پارسال ہو گئے. احتساب نہیں ہوا جی سر، میں کہہ رہی ہوں پکڑا تو بہت لوگوں کو ہے اور احتساب جو ہے وہ ہر دفعہ جو ہے وہ کلین چٹ مل جاتی ہے اور پھر کورٹ سے اس طرح کے ریمارکس آتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ بنا ہوا ہے، وہ پولیٹیکل انجینئرنگ مائنڈ یو کا ادارہ بنا ہوا ہے. یہ ایک حقیقت ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 25 سال کے عرصے میں نیب نے کسی بھی سیاستدان کا احتساب کیا ہے؟ تو اس نیب نے ثابت کر دیا 25 سال میں کہ اس ملک کے تمام سیاستدان نیک اور پارسال ہو گئے، کوئی کرپشن انہوں نے کبھی نہیں کی. بس پھر اس کا مطلب کہ نیب ایک دفعہ پھر مطلب یہ ہم کو یہ نہ سمجھے کہ نیب کا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نیب کو ختم کریں گے، بلکہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کوئنسیڈنشلی پرسوں میرے ساتھ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ پروگرام میں شامل تھیں، تو ان سے بات ہو رہی تھی ایک چیز پہ، اسی طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا مجھے کہنے لگی مجھے لگتا ہے آپ نے ہمارا منشور نہیں پڑھا کیونکہ ہم نے نیب کو ختم کرنے کی اس میں بات کی ہے. میں کہا جی عظمہ صاحبہ بالکل آپ کا منشور پڑھا ہے، لیکن میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دیکھا ہے اور میں نے 13 سے 18 کا ٹائم بھی دیکھا ہے اور اس کے بعد کا ٹائم بھی دیکھا ہے. نیب کو ختم کرنے میں کسی کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. نیب کی جو پارٹی آتی ہے وہ کہتی ہے جی ہم اپنا سکور سیٹل کریں، اور سکور سیٹلنگ میں جو ہے وہ کافی ٹائم نکل جاتا ہے. تو اس کا مطلب آگے تو ہم اس طرح نہیں چل سکتے. اچھا بھائی صاحب واپس آتی ہوں اگین ٹورڈز یور پیرنٹ پارٹی، جو آپ جو اس وقت جو سچویشن ان کی چل رہی ہے. پہلی دفعہ یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے، پہلی دفعہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ منتخب ہونے جا رہی ہیں. بٹ بے شک وہ کراؤڈ پولر ہیں، بے شک انہوں نے بہت مشکل وقت میں پارٹی کو جو ہے وہ سنبھالا ہے، لیکن شی از ٹیکنگ اوور دا مینڈیٹ ایٹ اے ٹائم کہ جس وقت پنجاب بہت فریکچرڈ ہے. وہ علاقے وہ حلقے جو آپ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا کہ جہاں سے معذرت کے ساتھ ایک آ جاتا تھا ہم کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو جی الیکشن جیت جائے گا، وہاں سے بڑا ٹف ٹائم ملا ہے. خود آپ کا جب الیکشن جو ہے وہ متنازع ہو گیا تھا، جب آپ کا مری والا، تو آپ نے بھی لاہور سے لڑا اور آپ کو بڑی پذیرائی ملی. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت جس طرح کلوز مارجنز ہیں، ہرایا گیا ہے یا کلوز مارجنز رکھے گئے ہیں یا جو بھی ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ. آپ کو لگتا ہے مریم صاحبہ جو ہے وہ جو پنجاب کی لاسٹ گلوری ہے اس کو کیپچر کر پائیں گی؟ دیکھیں میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ پارٹی نے فیصلہ کر دیا ہے، اب ان کا کام ہے وہ کام کریں اور وقت بتائے گا کہ وہ صوبے کو آگے لے کر جا سکتی ہیں نہیں. کیونکہ جو کچھ الیکشن میں ہوا ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے کافی آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ
سیاست کا محور کہاں پر ہے، سیاست میں جو کمی بیشی ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ چلیں، وہ تو ابھی جو بات کر رہی ہیں مریم صاحبہ، یہ کہہ رہی ہیں کہ جی سوائے پولیٹیکل وینڈلزم اور کرپشن، خیر یہ دو بھی اگر دیکھا جائے تو اگین وہی جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے، نیب کے زمرے میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کرپشن اینڈ پولیٹیکل وینڈلزم بڑی براڈ ٹرمز ہیں جو کہ ہمیشہ ہر دفعہ جو ہے وہ استعمال ہو کے سیاستدانوں کا جو ہے وہ احتساب یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ جو گزشتہ دنوں جو پی ٹی آئی کے جو اسلم صاحب ہیں ان کے ساتھ ہوا، میاں اسلم صاحب ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے دیٹ از آلسو جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ایک شنید ہے کہ آنے والے دنوں میں پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بڑا اسٹرانگ فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا، یہ تک آ گیا کہ اگر پولیس والے نہیں مانتے تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے باوجود وہ حلف لینے جس وقت آنے کی کوشش کر رہے تھے تو 9 گاڑیاں جو ہیں وہ پولیس کی کھڑی ہوئی تھیں، خیبر پختونخوا میں پنجاب پولیس کھڑی تھی، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ ماضی میں سب نے یہ چیزیں آزمائی ہیں، یہ کبھی بھی چلتی نہیں ہیں، اور نقصان ہمیشہ ملک کا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، عمران خان صاحب خود یہی کام کرتے رہے ہیں، ان کی حکومتیں یہ کام کرتی رہی ہیں، نقصان ملک کا ہی ہوا ہے۔ آج وہ اقتدار میں نہیں ہے، کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا، نقصان ملک کا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں ملک کے معاملات کو درست کرنا، عوام کی تکلیف میں کمی کرنا، ملک کو ترقی دینا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وکٹمائزیشن سے ملک کی ترقی ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وکٹمائزیشن سے ملک کی ترقی نہیں ہوگی، دیٹس ناٹ پاسبل، یہ ہم ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ چکے ہیں، اٹس نیور ورکڈ آؤٹ۔ خیر آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک ان کانورسیشن ود شاہد خاقان عباسی صاحب۔ عباسی صاحب، میں نے اپنے ابتدائیے میں جو ہے وہ 2 سوال جو ہیں وہ اٹھائے تھے۔ ایک اس میں سے یہ تھا کہ کیا یہ حکومت جو ہے وہ عوام کی امنگوں پر اتر پائے گی، ڈیلیور کر پائے گی؟ اس کا جواب تو آپ نے نفی میں دے دیا، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا یہ تھا کہ کیا یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا آپ نے جو 5 سال ہیں وہ مینڈیٹ پورا کرتی نظر آ رہی ہے، یا جس قسم کی یہ فریکچرڈ حکومت ہے، جس طرح خان صاحب کی حکومت میں ہوا، کچھ لوگ یہاں سے نکلے کچھ لوگ وہاں سے نکلے اور بڑے ایزیلی وہ مینیپولیٹ بھی ہو گئے، اور وہ ٹو بی فیئر وہ حکومت ڈیلیور بھی نہیں کر رہی تھی؟ تو کیا آر وی گوئنگ ٹو ریپیٹ ہسٹری؟ ڈو یو سی ہسٹری بینگ ریپیٹڈ؟ دیکھیے، بات وقت کی نہیں ہوتی، بات کام کرنے کی ہوتی ہے، ڈیلیوری کی ہوتی ہے۔ حکومت 1 دن پورا کرے یا 5 سال پورے کرے، اگر وہ کام کر پائے گی تو پھر بات بنتی ہے۔ تو یہ وقت پورا کرنے سے کچھ نہیں ملتا، اور مجھے ملک کا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے سارے معاملے میں۔ حکومت کیا کام کر پائے گی؟ اس کا تو جو ابھی سچویشن نظر آ رہی ہے، اگین گوئنگ بیک، جس طرح پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ایک طرف ہم IMF کے منتظر ہیں، دوسری طرف ملک کی جو بڑی جماعت جس نے بڑی بھاری مینڈیٹ جو ہے وہ لیا ہے، ان کے لیڈر جو خط لکھنے کا کہہ رہے ہیں IMF کو، تو اس سے سٹیبلٹی تو نہیں آئے گی۔ اس سے بجائے اس کے کہ ہم جو آپ کا، مجھے یاد ہے آپ نے جس دن 9 فیب کی ارلی مارننگ آپ کا ٹویٹ آیا تھا، آپ نے اس میں تک لکھا تھا کہ جی سب مل کر بیٹھیں، عمران خان صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، اور سوچیں کہ کس طرح جو ہے چیزیں لے کے چلنی ہیں۔ لیکن ایک جماعت کو اب یہ لگ رہا ہے کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا گیا ہے، ان کو ہرایا گیا ہے، تو وہ یہ، اور خان صاحب پہلے بھی یہ کر چکے ہیں، جس وقت 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں بھی ترین صاحب کی کال ہم سب کو یاد ہے۔ تو اس سے تو پھر ایون جو اکنامک سٹیبلٹی ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی آتی، اس کی سمت بھی شاید تعین نہ ہو سکے۔ دیکھیں، مینڈیٹ چوری ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کا تاریخ ہی فیصلہ کر پائے گی، بدقسمتی سے ہماری عدالتیں بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گی۔ لیکن آپ کو کوئی یہ حق نہیں دیتا کہ آپ ملک کے معاملات میں دوسروں کو ملوث کرنے کی کوشش کریں۔ IMF کا کوئی تعلق آپ کے الیکشن سے نہیں ہے۔ IMF ایک اکنامک آپ کو سپورٹ کے لیے ایک ادارہ ہے، لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس کو اگر خط لکھ رہے ہیں تو یہ بڑی غیر مناسب بات ہے۔ IMF کے پاس حکومت جاتی ہے،
اور ان سے کہتی جی ہماری مدد کریں, ہم خود اپنے معاملات نہیں چلا سکتے, ہمیں چلانے میں مدد کریں. وہ آپ کی مدد کرتے ہیں, وہ آپ پہ زور نہیں ڈالتے, کوئی مینڈیٹری نہیں ہوتا IMF کے پاس جانا, آپ یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ میں صلاحیت نہ ہو تو آپ نہیں کر پاتے تو آپ کسی اور سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ساری بات ہے. تو اس میں اگر وہ دوسروں کو ملوث کر رہے ہیں تو یہ معاملہ نہیں چلے گا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر مینڈیٹ نہیں ہوگا حکومت کے پاس, ملک میں انتشار ہوگا, عوام میں تفریق ہوگی, تو ملک کیسے آگے چلے گا؟ تو اس کو آج دور کریں. میں نے اسی لیے پہلے دن کہا تھا کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کو ذرا تاریخ کے حوالے کر دیں, ایک دفعہ پھر آگے کے لیے سبق حاصل کر لیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے آئندہ, اور آج اکٹھے بیٹھ کر ملک کے مسائل کا حل تلاش کریں. آپ یقین کریں کسی ایک میں صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو حل کر سکے, مل کر بھی بہت مشکل ہوگا, لیکن جب عوام دیکھیں گے کہ آپ مل کر بیٹھے ہیں تو شاید وہ آپ کے ساتھ چلیں. ان کے اندر بھی کوئی ان کو بھی یہ تقویت ہو کہ ہمارے جو لیڈر ہیں یہ آج ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں, ملک کے مسائل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آج 3 ہفتے ہونے لگے الیکشن کو, اور ابھی تک کرسیوں کی بندر بانٹ ہی پوری نہیں ہوئی. کسی کو یہ چاہیے, کسی کو وہ چاہیے. لوگ اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں. یہ آج کرسیوں کی کھیل نہیں ہے, آج عوام کے مسائل اور ملک کے مسائل کا معاملہ ہے جو بہت تشویشناک ہے. لیکن ہم نے اس سارے معاملے کو کرسیوں کی کھیل بنا دی ہے. تو مجھے بدقسمتی سے ان حالات میں کوئی زیادہ امید نظر نہیں آتی کہ ہم معاملے کو آگے چلا پائیں گے. تو پھر کیا ہوگا بھائی صاحب اگر یہ حکومت نہیں ڈیلیور کر پاتی؟ کیا ہوگا؟ مطلب پھر کیا وہی سرکس چلے گی ایک دفعہ, پھر جو ہے وہ نو کانفیڈنس آئے گا, الیکشن ہوگا, پھر الیکشن اسی طرح ہوں گے؟ کیا ہم اسی سرکل میں گھومتے رہیں گے یا پھر کچھ اور ہو جائے گا؟ اس سب میں کچھ اور ہو جائے گا؟ دیکھیں کچھ اور ہونے سے بھی حل نہیں ہو, کچھ اور کسی چیز کا کبھی حل نہیں رہا, مزید معاملات خراب ہی ہوتے ہیں. ملک میں مارشل لا لگ گیا تو آپ کے حالات اور پیچیدہ ہو جائیں گے. اس لیے آج پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے کہ اپنی اس چھوٹی سیاست کو, کرسیوں کی سیاست کو ایک طرف کر کے ملک کے معاملات کو سامنے رکھیں اور حل تلاش کریں. حل آج صرف اتفاق میں ہے, حل آج انتشار میں نہیں ہے. خاص طور پہ جب انتشار ملک کے مینڈیٹ کے مشکوک ہونے کی وجہ سے ہو, پھر معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے آج ذرا ہمیں اپنی مفاد کو ایک طرف رکھ کے ملک کے مفاد کو اولین ترجیح دینی پڑے گی. یہ تاریخ آپ کو جج کر رہی ہے آج اس ملک کی لیڈرشپ کو, جن کے نام میں نے 4 افراد کے نام, جو پولیٹیکل لیڈر ہیں, جو جوڈیشل لیڈرشپ ہے, جو ملٹری لیڈرشپ ہے. یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں. اگر یہ آج نہیں بیٹھیں گے, الیکشن سے پہلے بیٹھ جاتے بہت بہتر ہوتا ہے, الیکشن کے بعد بھی بیٹھ جائیں, معاملہ آگے چل سکے گا. ہو سکتا ہے میری سوچ کوئی زیادہ ہی ایسے معاملات پر جو امپاسبل ہم سمجھیں, لیکن اس کے علاوہ مجھے اور کوئی حل نظر نہیں آتا. کسی میں آج نہ صلاحیت ہے, نہ ان کا ریکارڈ یہ شو کرتا ہے کہ وہ معاملات کو طے کر پائیں گے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آج اپنے اس انتشار کو ختم کریں, تفریق کو ختم کریں, اکٹھے بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تعین کریں. لیکن وہ تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ اس وقت جب خان صاحب جو ہیں وہ حکومت میں تھے, وہ تب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے آپ لوگوں کے ساتھ. وہ آپ کو NRO کے تانے اور کیا کیا کہا کرتے تھے. اب وہ اس وقت اپوزیشن میں ہیں, پلس ان کو جو ہے وہ تھمپنگ میجورٹی ان کی پارٹی کو جو ہے وہ ملی ہے, اور گو کہ مطلب جو بھی چاہے جس طرح بھی کوئی ڈینائی کرنا چاہے, بٹ مینڈیٹ تو انہی کا تھا. اب وہ obviously اس کو لے کر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے, he thinks he is at a point of strength to negotiate. وہ اس میں بھی جو ہے وہ لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور لائک وائز دوسری سائڈ سے بھی کوئی اس طرح خاص لچک آ نہیں رہی. تو پھر کچھ ہوتی پازیٹیو کی امید تو پھر میرا خیال ہے ہم نہ ہی رکھیں. دیکھیں ایک کوشش تو کریں نا, اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو کبھی بہتر نہیں ہوگا. اگر خان صاحب نہیں شامل ہوتے تو باقی بیٹھ جائیں, آگے کے راستے کا تعین کر لیں, حکومتیں اس کے بعد بنائیں. آج کرسیوں کی بندر بانٹ ہے. ایک سوال ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت تو 16 ماہ میں جو ساری جماعتیں تھیں یہ سب کٹھی تھیں, اور تب بھی کسی نے راستے کا تعین جو ہے وہ نہیں کیا.
तो अब कैसे कर पाएंगे? इस वक्त तो मौलाना भी डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं, वो के चांसेस हैं शायद वो बलूचिस्तान के उसमें जो है वो कोalition का हिस्सा बन जाए, बट अब तो चीज़ें मुख्तलिफ लग रही हैं। अगर पहले जो है वो नहीं कर सके तो अब कैसे कर लेंगे? जी मेरा भी सवाल यही है ना कि पहले से सबक हासिल करें। अगर पहले नहीं किया और नाकाम हो गए तो आपके लिए एक सबक है कि आज इकट्ठे बैठें। साहब का जो आपका रवैया था उसने तो कुछ नहीं दिया। अगर इमरान खान साहब नहीं बैठते तो बाकी बैठ जाएं, बैठे हुए नज़र आएँ, अवाम को बताएं हम कैसे मामलात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वक्त सबको मिला है। यहाँ पर इमरान खान साहब रहे हैं 3 साल 8 महीने, एक पैसे का काम नहीं किया। 16 महीने PDM की हुकूमत रही है, एक पैसे का काम नहीं हुआ। ये अब 6 महीने एक इंटरिम गवर्नमेंट रही है, उनके बड़े दावे हैं, लेकिन मैं माजरत से कहूँगा ये उनका ना मैंडेट था, ना वो कोई लॉन्ग टर्म फैसले कर सकते हैं। रिफॉर्म का कोई रास्ता यहाँ नहीं है। तो आगे क्या होगा? आगे का रास्ते किसी कोई बता सकता है? आज जो वज़ारत उज़्मा के दावेदार हैं वो अवाम को आकर बताएं ना, एक TV पर डिबेट कर लें कि मैं क्या करूँगा, फिर उस पर कायम रहें। क्या उनमें ये सलाहियत है इन मामलात को तय करने की? अगर नहीं है तो फिर बैठने की, इकट्ठे बैठने की कोशिश करें। इमरान खान साहब नहीं आते, बाकी तो बैठ जाएं, वही रास्ते का तयन करें, आगे बताएं अवाम को हम कैसे मुल्क को आगे चलाएंगे। ये वादे से काम नहीं चलेगा। देख अच्छा, ये तो नहीं होगा भाई साहब के अगर ये भी डिलीवर नहीं कर रहे, कोई साथ बैठने को तैयार भी नहीं है, डिलीवर ही नहीं कर रहे, तो यही समझा जाए कि जैसे ये जो इंटरम सेटअप है, क्योंकि ऑब्वियसली इनके स्टेक्स नहीं होते, इन्होंने कोई जवाब नहीं देना होता, तो इनसे वो सारे मुश्किल फैसले और उनसे जिस तरह वो दावेदार भी हैं कि जी हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया और हम तो जो है प्राइवेटाइजेशन की भी हमें मैंडेट मिलता या हमारे पास टाइम होता तो हम उस तरफ भी चले जाते, कोई इस तरह का तो नहीं फिर फॉर्मूला कहीं बन जाएगा, कोई नया एक्सपेरिमेंट? वो एक मुल्क में एक किताब है, उसका आइन कहते हैं उसे, उसका क्या बनेगा? उसको एक तरफ कर दें, फैसला कर लें। पिछले कितने सालों से हम यही पूछ रहे हैं, उसका क्या करेंगे? जी मैं यही कह रहा हूँ ना, फिर उसको फैसला कर लें कि उसको ख़त्म कर दें। अगर हमने नहीं मानना इनको, उसके मुताबिक मुल्क को नहीं चलाना, और ये नाकामी सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल लीडरशिप की है कि वो अगर आज अपने मुफाद के लिए हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, अपने ईमान का सौदा करने पे तैयार हैं इक़्तिदार के लिए, तो फिर मुल्क तो नहीं चलेगा। ये बदकिस्मती आज मुल्क की। आज मैं आपको हकीकत से जानता हूं, आज हर पॉलिटिकल लीडर जानता है इलेक्शन में क्या हुआ है, कोई बात उसे छुपी ढकी नहीं है। इसलिए आज आगे के रास्ते का तयन करें, बैठें, उसको आप नेशनल गवर्नमेंट कहें, कोलिशन गवर्नमेंट कहें, जो मर्जी कहें, ये सब उसके हिस्सा बने और एक रास्ते का तयन करें, उस पर चलें और मुल्क के मामलात को दुरुस्त करें। किसी एक के बस की बात नहीं है, सब नाकाम हो चुके हैं माजी में, और माजी के करीब में नाकाम हो चुके हैं। अब भाई साहब, आपने इलेक्शन से कुछ देर पहले जब आपने ये फैसला किया था कि आप इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि बड़ा कंट्रोवर्शियल आपको जो है वो सारा प्रोसेस नज़र आ रहा था, तो आपने और मुस्तफ़ा साहब ने और साथ मिफ्ता साहब ने जो है वो मिलकर री इमेजिनिंग पाकिस्तान का एक फोरम जो है वो मुतरफ़ कराया था। मुझे ये बताइए कि उसका अब आप आगे लेके चलेंगे उसमें, या मतलब क्योंकि अभी ये भी सोचा जा रहा था जब चैमक हुई हैं तो ये भी हो रही थी कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं ये भी हो सकता है कि शायद आपको किसी स्टेज पर जो है वो ज्वाइन कर लें। जो आपकी नई पार्टी की बात हो रही थी वो कहाँ तक इस वक्त जो है वो नज़र आ रही है? देखिए, हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया था उसका वाहिद मकसद था कि मुल्क के मसाइल की बात हो, उसके हल की तलाश की बात हो। हमने हल की बात भी शुरू कर दी। हमारा किसी वक्त भी सियासी जमात बनाने का मकसद नहीं था। हमारा ख्याल था कि ये सियासी जमातें जाग जाएंगी, लेकिन वक्त ने साबित किया कि उन्होंने जागने के बजाय मज़ीद हालात से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया इक़्तिदार के लिए। तो अब मैंने पहले भी कहा कि मुल्क में आज ज़रूरत है, गुंजाइश है एक या ज़्यादा नई सियासी जमातों की, और मैं समझता हूँ कि आज शायद हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उस तरफ जाएं। मैं उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि एक नई सोच के साथ एक नई सोच लाई जाए, जो आज जो 3 बड़ी जमातें हैं कम से कम वो देने में नाकाम रही हैं। उनका सिर्फ एक ही रास्ता अपनाया है कि हमें इक़्तिदार मिल जाए, फिर हम बात करेंगे हम कैसे हालात को दुरुस्त करेंगे, मुल्क कैसे नहीं चला करते। तो हमारी एक ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ, उसमें कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आगे बढ़ाने की उसको।
भाई साहब, प्रोड्यूसर साहब, अब्बास साहब की आवाज़ नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट हो गई ऑडियो, के दोबारा जो है वो कनेक्ट कर दीजिए। लेकिन भाई साहब, आखिर में आपने ये कहा कि इस वक्त जो है वो मुल्क में हालात इस तरह के हैं कि एक से ज़्यादा जो है वो जमातें आएँ और नई जमातें आएँ, नई सोच की बात करें, तो हम फिर कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी ये जमात, जो कि आप कह रहे हैं कि हमारा मकसद ये नहीं था, जगाने का था, लेकिन वो लोग जागे तो नहीं, और आपका एक वसी जो है वो पॉलिटिकल करियर है, आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, लाइकवाइज आपके साथियों का भी, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, देखिए, ये मेरी ज़ात की बात नहीं है, मैं मातरत से कहता हूँ, मेरी ज़ात की बात नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क के अवाम की तवक्को है कि कोई जमात ऐसी हो जो उनकी तकलीफ़ की बात कर सके, जो मुल्क के मसाइल और उसके हल की बात कर सके। तो मैं इसको एक ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि हम कम से कम एक कोशिश करें, सब मिलकर, जो भी एक हम ख्याल लोग हैं, कि अवाम को एक चॉइस दी जाए कि मुल्क के अंदर एक नई सियासी जमात हो, या ज़्यादा सियासी जमातें किसी ने बनानी है वो बना ले, जो मुल्क के मसाइल की बात कर सकें, जो अपने इक़्तिदार की हवस में। तो ये मुल्क के मसाइल की बात करने वाली पार्टी हमें कब नज़र आएगी फोर फ्रंट पे? जी देखें, ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मामला जल्दी होगा। बहुत से लोग मुझसे बात कर रहे हैं, मेरी भी बहुत से लोगों से बात हुई, इंशाल्लाह जल्दी होगा। राइट, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क में रहेंगे, या आने वाले दिनों में आपको लगता है वो वापस चले जाएंगे? नहीं, ये बड़ी अजीब बात है, और ये आप लोग सवाल करते हैं क्यों मुल्क में नहीं रहेंगे। नवाज शरीफ साहब इसी मुल्क के रहने वाले हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, और मैं समझता हूँ ये दुरुस्त फैसला किया है, और वो भी जानते हैं कि उन्होंने फैसला किया, और मैं भी जानता हूँ। बहरहाल मैं समझता हूँ दुरुस्त फैसला किया है, और लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मुल्क से भागने वाले आदमी हैं, भागने की ना कोई ज़रूरत है। उन्होंने पहले भी हालात का मुकाबला किया है, और यहीं पे रहेंगे। लेकिन मेरी आज भी राय ये है कि उनकी जमात अब इक़्तिदार में ना आए तो जमात के लिए बेहतर होगा, मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। एक वसी तर इत्तेहाद बनाकर मुल्क को चलाने की कोशिश करें। राइट, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, थैंक यू मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, लेकिन जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको देना है। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए रवां साल की इस वक्त जो दूसरी पोलियो मुहिम है वो 26 फरवरी से शुरू होने जा रही है। 7 रोज़ा पोलियो मुहिम 3 मार्च से जारी रहेगी। मुहिम में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अजला में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को, जो 38 मिलियन बच्चे हैं, 38 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो हैं, उनको पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाए जाएंगे। पोलियो वायरस ने हमारे बच्चों का जो है वो बहुत नुकसान उनको दिया है, उनको बहुत नुकसान पहुँचाया है। हमें इस खात्मा जो है वो यकीनी बनाना है। इसीलिए वालिदैन एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचाएं, क्योंकि फ़ैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।